الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ درس بخاری شریف میں گزشتہ اتوار حدیث نمبر 50 ہم نے پڑھی تھی، اور اس کی آخری جو بات تھی میں نے کہا تھا پھر آئندہ بیان کر دیں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے قیامت کے بارے میں پوچھا، اور سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بلکہ سرکار کا جواب یہ تھا کہ پوچھنے والے سے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو علم کی نفی تو نہیں، زیادتی علم کی نفی فرمائی، زیادہ نہیں جانتا، جانتا تو ہوں لیکن زیادہ نہیں جانتا۔ پھر سرکار نے فرمایا اس کی علامتیں میں بتا دیتا ہوں، 2 نشانی بیان کی۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہے کہ جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده الساعہ سے لے کر اخیر تک۔ سرکار فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی کہ جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ 5 چیزیں جو آیت میں بیان کی، ایک قیامت کا علم، دوسرا ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، ہوا ہے، کیا ہے، پانی ہے، تیسرا بارش کب برسے گی، چوتھا کل کوئی کیا کرے گا، اور 5واں کون کہاں مرے گا، کون کہاں مرے گا۔ یہ 5 چیزیں۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ۔ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو قرآن کی آیت میں بیان کی گئی، اگر اس کے بارے میں یہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کسی کو بتانے پر قادر نہیں، تو یہ باطل ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر، ہر چاہے پر قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہ ان 5 چیزوں کو بتانے پر بھی قادر ہے۔ اگر یوں مانیں کہ وہ بتانے پر قادر تو ہے لیکن بتاتا نہیں، تو یہ کہیں سے ثابت نہیں، اللہ نے کہیں فرمایا نہیں کہ میں بتاتا نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے تو قرآن میں یوں فرمایا کہ میں اپنے پسندیدہ رسولوں کو بتا دیتا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ باقی سارے علم غیب تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے، لیکن یہ 5 نہیں بتاتا، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں۔ یہاں صرف اس بات کی نفی کہ یہ 5 چیزیں ایسی کہ جسے بذات خود کوئی نہیں جانتا، ذاتی علم اس کا کسی کو نہیں، اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ کے بتانے سے جانتا ہے۔ اللہ جسے چاہے بتائے، اور جسے چاہے گا بتائے گا تو وہ جانے گا۔ ہمارا یہ اس بات پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، ورنہ تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ۔ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا، کسی کو غیب عطا نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ تو پسندیدہ رسول حضور نہیں تھے، کوئی اور تھا، یہ مان لو تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ یہ مان لو کہ حضور اللہ کے پسندیدہ رسول نہیں، دوسرے ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم، وہ پسندیدہ رسول تھے، حضور پسندیدہ رسول نہیں، تو پھر کہہ سکتے ہو کہ حضور کو علم غیب نہیں، پھر کہہ سکتے ہو کہ حضور کو علم غیب نہیں۔ لیکن اگر مانتے ہو کہ حضور سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو خود اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں کسی کو نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، اور حضور سب سے زیادہ پسندیدہ رسول ہیں تو حضور کو تو یقیناً دیا ہے۔ ہاں، یہ ہمارا دعویٰ کبھی نہیں کہ حضور کو ہمیشہ سے، یعنی حضور پیدا ہوئے تب سے غیب جانتے، یہ بھی ہم نہیں کہتے۔ حضور نے جیسے اعلان نبوت کیا تب سے سارا سب کچھ جانتے، یہ بھی ہم نہیں کہتے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنا دیا حضور اتنا جانتے ہیں۔ اب یہ یا تو ترازو لے کر بیٹھ جاؤ،
یا ٹیپ پٹی میجر ٹیپ لے کر بیٹھو, ناپو کہ کتنا دیا اور کتنا نہیں دیا, یہ پھر ناپ لو, پتہ چلے گا کہ کتنا دیا کتنا نہیں دیا. اب یہ جو اللہ کے رسول نے خود فرمایا نا حدیث میں کہ یہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, انہی 5 چیزوں کو ہم دیکھ لیں, باقی سب تو چھوڑ دیں, یہ 5 چیزیں دیکھ لیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, مسلم شریف کی حدیث مبارکہ, بخاری میں بھی ہے. اللہ کے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن خطاب کیا, تو خطاب کرتے رہے, ظہر ہوئی تو ظہر پڑھائی, پھر خطاب کیا تو عصر کا وقت ہو گیا, پھر عصر پڑھائی, پھر خطاب کیا تو مغرب کا وقت ہو گیا, پھر مغرب پڑھائی. اور آپ نے اس خطاب میں کائنات کی تخلیق سے لے کر ابتدائی آفرینش, تخلیق کی ابتدا سے لے کر قیامت تک کی ساری باتیں بیان فرما دی ہیں. پھر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جس نے جتنا یاد رکھا وہ اتنا بڑا عالم. سب نے یاد بھی نہیں رکھا, اللہ نے سب کو یاد رکھوایا بھی نہیں, بہت سے لوگ بھول گئے. حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جتنوں نے یہ سنی باتیں اور جس کو جتنا زیادہ یاد ہوتا ہم کہتے ہیں یہ بڑا عالم ہے کہ اسے زیادہ یاد ہے. تو سرکار نے کتنا بیان کیا, پیدا یعنی کہ تخلیق سے لے کر قیامت تک ساری بات. تو یہ جو بعد والی یعنی کہ ابھی 1400 سال کی اور قیامت تک کی جتنی باتیں ہیں وہ کل کی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما فی الغد, کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا, حضور نے قیامت کا علم بتا دیا. حضرت عمر فاروق کی روایت میں فرماتے ہیں, حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہتے ہیں یہاں تک کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے, جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے, وہاں تک کا حضور نے ہم کو سب بتا دیا, سارا بتا دیا. دوسرا, یہ کون کہاں مرے گا, کون کس سرزمین میں مرے گا نہیں پتا. ایک حدیث تو میں نے گزشتہ ہفتے ہی آخر میں بیان کر دی تھی. حضرت معاذ ابن جبل سے سرکار نے فرمایا, کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اے معاذ تم جا رہے ہو یمن کی طرف, اب تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی, تمہاری اور میری ملاقات اب نہیں ہوگی, تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے, لیکن تم میری مسجد اور قبر کے پاس سے گزرو گے. تو سرکار نے یہ بھی بتا دیا کہ اب میری وفات ہونے والی ہے, اور یہ بھی بتا دیا کہ میری مسجد اور قبر یہ ایک جگہ ہوگی, میری مسجد اور قبر ایک جگہ ہوگی کہ تم میری مسجد اور قبر سے گزرو گے. تو سرکار اور یہ بھی یعنی یہ بھی بتا دیا کہ ہو سکتا تھا نا کہ معاذ جاتے 1 مہینے میں واپس آتے, 1 مہینے میں واپس آتے, کوئی کام سے ایمرجنسی میں واپس آتے, حضور سے ملاقات ہو جاتی. سرکار نے فرمایا اے معاذ اب ملاقات نہیں ہونی ہے, اب ملاقات نہیں ہوگی, ہماری آخری ملاقات ہے. تو کل کیا ہوگا سرکار نے یہ بھی بتا دیا, میری وفات ہونے والی ہے یہ بھی بتا دیا, اور میری قبر یہاں مسجد نبوی میں ہوگی یہ بھی بتا دیا. اچھا یہ کون کہاں مرے گا, ایک اور حدیث بخاری شریف میں بھی اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ جنگ بدر کے اگلے دن, جنگ بدر ہونے والی تھی, اس کے اگلے دن سرکار نکلے میدان میں, جہاں جنگ ہونی تھی وہاں نکلے, اور نکلنے کے بعد سرکار نے ایک دائرہ ایسے چھڑی ہاتھ میں تھی, آپ نے ایک دائرہ کھینچا ایسے لکیر سے اور فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں ابو جہل مرے گا. ایک جگہ وہاں گئے, وہاں کھینچا کہ یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں فلاں ولید مرے گا, یہاں امیہ ابن خلف مرے گا. سب کے نشان لگا رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ یہ 5 چیزیں اللہ جانتا ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا 5 چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو حضور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ رکھی کہ کون کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا, اس کا علم اللہ کے پاس. اللہ نے یوں فرمایا کہ اس کا علم اللہ کے پاس, حضور نے کہا کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور حضور خود لکیریں کھینچ کر بتا رہے یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں ولید ابن عتبہ مرے گا, یہاں امیہ ابن خلف مرے گا. یہ سب کے نشان لگائے. اور پھر عبداللہ ابن مسعود, بخاری کے الفاظ, عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم دیکھنے گئے, حضور نے بتایا تھا چلو دیکھ کر آتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ موت بھی انہیں ادھر سے ادھر نہ کر سکی, وہیں پر پڑے تھے جہاں سرکار نے نشان لگا دیا تھا, بتایا تھا ہم کو کہ یہاں مریں گے, وہ وہیں پر مرے ہوئے تھے. تو مطلب یہ کہ سرکار نے اگلے دن بتایا, تو یہ کیا تھا؟ یہ علم غیب ہے,
یہ علم غیب ہے۔ اچھا پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا تو بتا دیا، جنگ موتا میں شہادتیں ہو رہی تھی تو بتا دیا، یہ سب غیب کی باتیں تھیں۔ اچھا پھر یہ کہ کون کیا کرے گا، تو سرکار نے بہت سوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا کرے گا، جیسے قیامت تک کے سارے حالات بیان کیے نا، تو اس میں کل کون کیا کرے گا سب بتا دیا۔ اچھا حضور کے یہ علوم جو ہے نا وہ 3 طرح کے علوم ہیں۔ ایک تو وہ علم جو اللہ نے اپنے محبوب کو خاص دیا اور فرمایا کسی کو بتانا نہیں۔ ایک وہ علم کہ جو حضور کو دیا اور فرمایا کسی کو بتانا نہیں، اسی میں ہے قیامت کا علم، اسی میں قیامت کا علم ہے۔ اچھا قیامت کب آئے گی نا، صرف سن نہیں بتایا، صرف سن نہیں بتایا ہے، ورنہ دن بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی ہے، جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی۔ اچھا اس کی نشانیاں بھی، اور سرکار نے قیامت تک سارے واقعات بیان کیے، تو سارے واقعات بیان کرتے کرتے جو آخری ہوگا نا وہاں فرمایا ہوگا سرکار نے کہ یہ ہوگا، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ گویا سرکار جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ سرکار فرماتے ہیں یاجوج ماجوج آئیں گے، وہ تباہی پھیلائیں گے، ان کی موت ہوگی، اس کے بعد کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ایک مینا برسائے گا، یعنی یاجوج ماجوج کے بعد وہ بارش برسے گی، سرکار یہ بھی جانتے ہیں۔ سور پھونکا جائے گا، سارے مر جائیں گے، وہ ہوا چلے گی، سارے مر جائیں گے، پھر یہ بارش برسے گی تو سب کے جسم پھر سے درست ہو جائیں گے اور سارے کھڑے ہو جائیں گے، کہتے ہیں یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ پھر مغرب سے سورج نکلے گا، وہ جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، حضور یہ بھی جانتے ہیں۔ بس سن نہیں بتایا، نشانیاں ساری بتا دی ہے، ساری نشان، وہ بھی ترتیب سے کہ پہلے یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، یہ سارا سرکار نے ترتیب سے بتا دیا۔ بہت سی حدیثیں قیامت کی علامتوں کے بارے میں وہ باقاعدہ یعنی کہ باب علم الساعہ، علامات الساعہ، قیامت کی نشانیوں کے بیان میں باقاعدہ پورا چیپٹر آتا ہے، اس میں ساری حدیثیں آتی ہیں۔ تو بہرحال حضور سب جانتے تھے، کون پیدا ہوگا نا سرکار یہ بھی جانتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسین کی خبر نہیں دی، حضرت ام فضل نے خواب دیکھا، تو خواب کیا دیکھا تھا کہ بھئی وہ حضور کا ایک گوشت کا ٹکڑا، آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر ام فضل کی گود میں رکھا گیا، تو وہ ڈر گئی، گھبرا کر آ کر کہتی یا رسول اللہ بہت خراب خواب دیکھا ہے، بہت خراب خواب دیکھا۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ آپ کے جسم کا گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا۔ سرکار مسکرائے، سرکار فرماتی یہ تو مبارک خواب ہے، یہ تو اچھا خواب ہے۔ کیا خواب اچھا ہے؟ سرکار فرماتے میری بیٹی فاطمہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری گود میں دیا جائے گا۔ نہیں، اللہ نے نہیں فرمایا کہ ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، حضور نے بتا دیا۔ اچھا امام حسین کا بتایا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا نہیں بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام محمد میرے نام پر محمد ابن عبداللہ ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت پر ابو القاسم ہوگی۔ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، امام مہدی پیدا نہیں ہوئے، ابھی تو باپ کی پیٹھ میں نہیں آئے، ابھی باپ اور دادا پیدا نہیں ہوئے۔ امام مہدی کے باپ بھی پیدا نہیں ہوئے، دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، پردادا بھی نہیں، ابھی تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور سرکار فرماتے ہیں میرے خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، نام ہوگا اس کا محمد ابن عبداللہ، میرے نام پر، میری کنیت پر کنیت ابو القاسم، اس کی کنیت ہوگی اور اسے مہدی کہا جائے گا۔ یہ بھی بتا دیا مدینے میں پیدا ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے۔ یہ بھی بتا دیا کہ پھر جب وہ حج کے لیے آئیں گے اور طواف کعبہ کرتے ہوں گے، تب کچھ لوگ جو اس امت کے اولیاء ہیں وہ پہچانیں گے کہ یہ تو امام مہدی ہیں، وہ کہیں گے بیعت کریں، بیعت کریں، یعنی کہ خلیفہ بنانا چاہیں گے کہ بیعت کریں۔ امام مہدی کہیں گے میں کچھ نہیں، میرے سے نہیں، میں بیعت نہیں لیتا، مجھ سے نہیں۔ تو سارے ضد کریں گے نہیں آپ ہی امام مہدی، آپ ہی بیعت کریں۔ تو امام مہدی جو ہے نا بیعت لیں گے اور پھر لے کر کہتے ہیں ملک شام روانہ ہوں گے، پھر وہ دمشق کی جامع مسجد میں فجر کا وقت ہوگا۔ دیکھیں سرکار کل کی بتا رہے ہیں، کل کیا ہوگا، فجر کا وقت ہوگا اور یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، امام مہدی کہیں گے کہ نماز پڑھائیں، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ ہی نماز پڑھائیں۔ امام مہدی کو آگے بڑھائیں گے اور امام بنائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، ہے نا۔ یہ سب کس نے بتایا؟
حضور نے بتایا ایک دن حضور آئے، دونوں ہاتھ ایسے پیچھے، پیٹھ پیچھے تھے اور باہر تشریف لائے. پھر سرکار نے ایک ہاتھ ایسے کیا، اس ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور سرکار یعنی ایک پورا رجسٹر تھا، سرکار نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. صحابہ کا یہ جواب بڑا فیمس ہے، ہر بات میں وہ یہی کہہ دیتے اللہ اور اس کا رسول جانے، ہم کو کیا پتا، کہتے اللہ اور اس کا رسول جانے. سرکار فرماتے ہیں اس میں اہل جنت کے نام ہیں، ان کے باپ داداؤں کے نام کے ساتھ، ان کے خاندانوں قبیلوں کے نام کے ساتھ. پھر سرکار نے اس کو یوں کیا تو غائب ہو گئی، ایسے نیچے گری نہیں، یوں کیا تو غائب ہو گئی. پھر دوسری کتاب بتائی، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ اللہ رسول بہتر جانے. یہ اس میں اہل جہنم کے نام لکھے ہیں، آخری آدمی تک کے نام لکھے ہیں، جہنمی کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا نام، یہ سب لکھا ہوا ہے اس میں، ہے نا. پھر سرکار نے اس کو بھی یوں کیا تو غائب ہو گئی. گویا سرکار کو سارے جنتیوں کے بارے میں اور سارے جہنمیوں کے بارے میں سرکار کو علم دے دیا گیا. اور جنتی جہنمی کون ہوگا؟ کیا یہ غیب کا علم نہیں ہے؟ یہ بھی غیب کا علم ہے، یہ بھی غیب کا علم ہے. تو بہرحال یہ اس طرح کے تو بہت سی احادیث ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو غیب ہے. اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، نیہا مانے چھپنا ہے نا. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں دور. وہ چھپنا ہوتا تو اللہ ہی چھپ جاتا، اللہ اپنے آپ کو نہ دکھاتا، کسی کو نہیں دکھاتا. اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا مجھے، آخرت میں میرا دیدار ہوگا، لیکن دنیا میں کوئی نہیں. اپنے محبوب کو وہاں بلا کر دیدار کروا دیا ہے. بہرحال لیکن اس میں تو بھئی اختلاف ہے. یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اور یہ آج کل کا نہیں، ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بعد کا عقیدہ، یہ 1400 سال کا عقیدہ ہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا، اور اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. پھر کچھ علماء نے اختلاف کیا کہ نہیں حضور کا اللہ کا دیدار نہیں کیا نہیں کیا، کچھ کہتے ہیں کیا، کچھ کہتے نہیں کیا. یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں، یہ کوئی بڑی بحث نہیں ہے. بڑی بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا بہت سی چیزیں نہیں تھی اے محبوب آپ نہیں جانتے تھے نا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتا دیا، جو نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتا. یہ اتنا سا آیت کا ٹکڑا اتنی بڑی بات ہے. اب وہ ساری چیزیں لکھ لو، ساری چیزیں لکھ لو کہ حضور کو یہ نہیں پتا، یہ نہیں پتا، یہ نہیں پتا، یہ نہیں پتا. لاسٹ میں جواب آئے گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا، ہم نے آپ کو بتا دیا. بات ختم ہو گئی. علامہ آلوسی ہوں یا علامہ مولا علی قاری ہوں یا دیگر جتنے بھی علماء مفسرین ہیں، علماء ہیں، شارحین حدیث ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تھوڑا تھوڑا کرتے سارا علم عطا فرما دیا، علم کل عطا فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو ایک علم تو وہ دیا کہ جو آپ کو کسی اور کو بتانا منع، وہ ہے قیامت کا علم، کہ آپ کسی کو مت بتائیں کہ وہ کسی کے پاس. وقت بتانا منع تھا تو حضور نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے. ایک دن تو بتا یعنی کہ چیلنج بھی کر دیا، سلونی اما شئتم، جو چاہو پوچھو. تو لوگوں نے اپنا باپ پوچھا، آخرت کا ٹھکانہ پوچھا، لیکن کسی نے قیامت کب آئے گی نہیں پوچھا. سرکار نے اجازت دے دی، سلونی اما شئتم، مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہو. اس جو پوچھنے میں قیامت کا علم بھی تھا. اگر اس دن کسی نے پوچھا ہوتا نا کہ یا رسول اللہ بتائیں تو قیامت کب آئے گی، تو اس دن تو حضور بتا دیتے. لیکن اللہ کی مشیت یہ تھی نا کہ علم قیامت تو کسی کو نہیں بتانا ہے، تو اللہ نے لوگوں کے دماغ میں آنے ہی نہیں دیا، سوال نہیں آنے دیا. تو ایک کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ من ابی، میرے والد کون؟ سرکار فرماتے ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تیری ماں سے پوچھ تیرا باپ کون ہے، مجھے کیا پوچھتا ہے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا تیرا باپ حذافہ، اور واقعی ان کے باپ حذافہ ہی تھے، عبداللہ ابن حذافہ. تو واقعی ان کے باپ حذافہ تھے، تو فرمایا تیرا باپ حذافہ. پوچھا کیوں تھا؟
یہ پوچھا کیوں؟ سوالیہ نے کیوں پوچھا؟ لوگ چڑھاتے تھے کہ حذیفہ اس کا باپ نہیں ہے، حذیفہ اس کا باپ نہیں. تو آج جب سرکار نے فرمایا سلونی اما شئتم، جو پوچھنا پوچھو، تو کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میرا باپ کون؟ اگر اس دن سرکار نے حذیفہ کے سوا کسی اور کا نام لیا ہوتا، ان کی ماں بدنام ہو جاتی، ماں بدنام ہو جاتی، اور سب کو یقین ہو جاتا. ماں کہتی رہ جاتی کہ نہیں تیرا باپ حذیفہ، لیکن سب مانتے، خود عبداللہ بھی مانتے کہ میرا باپ حذیفہ نہیں، لیکن حضور نے کہا تیرا باپ حذیفہ ہے. تو دوسرے نے پوچھا میرا باپ کون؟ تو سرکار نے اب فرمایا تیرا باپ سالم جو شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے، وہ تیرا باپ ہے. یہ ان کے، یعنی کہ یہ جن کے بارے میں کہا نا، یہ ان کے سگے باپ نہیں تھے، یہ سگے باپ نہیں تھے. وہاں سگے باپ کا بتا دیا، یہاں دوسرے کے بارے میں بتایا کہ تیرا باپ سالم ہے. مطلب وہ اپنے باپ کوئی اور سمجھتے تھے، حضور نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے. جو جسے تو اپنا باپ سمجھتا ہے وہ تیرا باپ نہیں، تیرا باپ سالم. ٹھیک ہے. اور تیسرا بندہ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے کہ اچھا بتائیں تو پھر میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اب یہ یعنی تو اسے ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں ڈیڑھ ہوشیار، ہے نا، زیادہ سمجھدار آدمی، کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا دنیا کی باتیں پوچھ رہے ہیں، میں آخرت کے بارے میں پوچھتا ہوں. میرا ٹھکانہ آخرت میں، میرا ٹھکانہ کہاں؟ سرکار نے فرمایا فی النار، تو جہنم میں ہے. دیکھیں بیٹھا مسجد میں ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا، اور حضور فرماتے تو جہنم میں، اس لیے کہ منافق تھا منافق، فرمایا جہنم میں. اب یہ تین سوال ہوئے نا، تو حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ دو زانو اپنے گھٹنوں کے بل ایسے کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس نتوب الی اللہ عز وجل، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یہ بہت سوال کرنے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. پھر عرض کرتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبیہ. یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں. کہتے حضرت عمر نے جب یہ کہا نا فسکت، وہ سرکار بار بار کہتے ہیں سلونی سلونی سلونی، پوچھو جو پوچھنا پوچھو، بار بار کہہ رہے تھے. جب حضرت عمر نے کھڑے ہو کر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر یہ عرض کیا تو پھر سرکار کہتے فسکت، تو سرکار خاموش ہوئے. سرکار کا غصہ ٹھنڈا ہوا، ورنہ جلال میں تھے، آج جو پوچھو گے بتا دوں گا. تو اگر پوچھ لیتے قیامت کب آئے گی تو حضور بتا دیتے، لیکن اللہ نے یہ سوال کسی کے دماغ میں آنے ہی نہیں دیا، ہے نا. ورنہ اس سے پہلے بار بار پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. تو سرکار نے فرمایا ما عادت لہا، تو نے اس کی تیاری کیا کی یہ بتا. بہت بڑا آیا قیامت کیا پوچھنے والا، یہ بتا تیاری کیا کی ہے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت تیاری تو ما عادت تو شیئن، میں نے کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، ہاں بس اتنا ہے انا احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار فرماتے انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے. تو یہاں بھی یعنی سوال بہت ہوئے قیامت کے بارے میں، لیکن جس دن سرکار نے اجازت دی کہ پوچھو، اس دن کسی نے نہیں پوچھا، اللہ نے روک دیا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے علوم عطا فرمائے ہیں، غیب کے بھی سارے علوم عطا فرمائے. یہ قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے اور احادیث نبویہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے. بہرحال آگے جو ہے حدیث نمبر وہ 51 ہے. حدیث نمبر 51 ہے. حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفیان بن حرب ان هرقل قال له سألتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الايمان حتى يتم وسألتك هل يرتد احد سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه فزعمت لا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه احد. یہ حدیث
کا ٹکڑا ہے جو پہلے بڑی لمبی چوڑی حدیث گزر چکی جسے ہم حدیث ہرقل کہتے ہیں. میں نے پوری ہرکیولس والی حدیث بیان کی ہے وہ پہلے گزر چکی. اسی میں کا ایک ذرا سا ٹکڑا امام بخاری اپنے کام کے لیے لے آئے ہیں. چونکہ چیپٹر یہ لگایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سوال جواب کیے جبریل امین نے حضور سے، اور سرکار نے ان ساری چیزوں کو دین قرار دیا، ایمان قرار دیا. اسی پر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان ابن حرب نے خبر دی. یہ امیر معاویہ کے والد ابو سفیان ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہرقل نے ان سے پوچھا تھا، ان سے کہا تھا. ہرقل نے کہا کہ میں نے، اے ابو سفیان، میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں؟ تو تمہارا کہنا ہے کہ وہ بڑھ رہے ہیں، وہ زیادہ ہو رہے ہیں. کہتے ہیں ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، حتی یتم، یہاں تک کہ مکمل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وسالتو کہ حل یرتد احد سختتا لدینہ بعد ان یدخل فیہ، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کوئی ان کے دین میں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے لوٹ گیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ دین کو ناپسند کر کے لوٹ گیا ہو دین میں داخل ہونے کے بعد؟ تو تمہارا خیال ہے کہ نہیں، کوئی پلٹتا نہیں. ہم نے تو ایسے ایسے دیکھیں کہ وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، سزائیں بھگتتے ہیں، لیکن دین سے نہیں پلٹتے، ہے نا. تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، ہرقل نے کہا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جب اس کی بشاشت دلوں میں رچ بس جاتی ہے، یعنی کہ دل میں ایمان سما جاتا ہے، اس کی حلاوت دلوں میں بس جاتی ہے، تو لا يسخطه احد، تو پھر اس ایمان کو کوئی ناپسند کر ہی نہیں سکتا، کوئی اسے ناپسند نہیں کر سکتا. بہرحال یہ ٹکڑا پہلے بھی گزر چکا، ساری تشریحات گزر چکی ہے. آگے جو ہے نا چیپٹر نمبر 37 ہے، باب فضل من استبرأ لدینہ. یہ باب ہے کہ جس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اس کی فضیلت کے بیان میں، جس نے اپنے دین کی حفاظت کی اس کی فضیلت کے بیان میں باب ہے. اچھا، یہاں حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین حدثنا زکریہ عن عامر شعبی سے روایت ہے، قال سمعت نعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر کی روایت ہے. میں نعمان بن بشیر کے بارے میں آپ کو یاد دلا دوں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، اور خود یہ نعمان بھی صحابی. اور نعمان ابن بشیر وہ ہیں جو آپ نے واقعات کربلا محرم میں سنے ہوں گے، تو کوفہ کے گورنر تھے، کوفہ کے گورنر تھے جب مسلم ابن عقیل گئے ہیں تب. لیکن پھر بعد میں عبید اللہ ابن زیاد آیا، آپ کو معزول کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، چونکہ محب اہل بیت تھے. تو یہ نعمان ابن بشیر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے بچے تھے، اور مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد مہاجرین میں جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، ان میں جو سب سے پہلے بچے پیدا ہوئے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور انصار میں جو سب سے پہلے بچے پیدا ہوئے ہجرت کے بعد وہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حما ألا إن حمى الله في أرضه محارمه وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وهي القلب. یہ ألا وهي القلب. حضرت نعمان ابن بشیر کی روایت ہے، فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سرکار نے ارشاد فرمایا حلال بھی واضح اور روشن ہے، حرام بھی واضح اور روشن ہے، اور ان حلال و حرام کے درمیان جو ہیں وہ مشتبہ چیزیں ہیں، انہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، ان مشتبہ چیزوں کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. فمن اتقى المشبہات، تو جو ان مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی. کہتے ہیں اور جو ان شبہات میں واقع ہوا، مبتلا ہوا، وہ اس چرواہے کی طرح ہے کہ جو بادشاہ کی مخصوص زمین یا بادشاہ کی مخصوص چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ اس کے جانور اس میں داخل ہو جائیں، مبتلا ہو جائیں. سن لو، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص زمین ہوتی ہے، ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، اور بے شک اللہ کی روئے زمین میں اس کی مخصوص چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں. سن لو، جسم میں
ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پوری باڈی، پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو پوری باڈی بگڑ جاتی ہے، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو، دل ہے وہ گوشت کا ٹکڑا، کیا ہے؟ الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ یہ پوری حدیث کا ترجمہ تھا۔ اس حدیث میں سرکار نے جو باتیں بیان فرمائی وہ یہ، ایک تو یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حلال بھی ظاہر، حرام بھی ظاہر، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ حلال ہیں، جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ حرام ہیں۔ بھائی کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، اور جو گیہوں، دال، چاول، گوشت، ذبیحہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے، یہاں دو چیزیں صرف قرآن میں نہیں، قرآن اور حدیث میں جو چیزیں حلال وہ حلال، جو چیزیں حرام وہ حرام۔ بھئی خنزیر، شراب، جوا، یہ ساری حرام ہے نا۔ اسی میں داڑھی کو کالی کرنا، یہ داڑھی کالی کرنا حدیث میں حرام ہے، تو داڑھی کو کالی کرنا یہ بھی حرام ہے نا۔ اسی طرح سے یہ جو بال جوڑنا، ٹیٹو بنوانا، یہ سب حدیث میں حرام ہے۔ تو قرآن و حدیث میں جو چیزیں حلال وہ حلال ہے، جو چیزیں حرام کر دی گئی وہ حرام ہیں۔ اب سرکار فرماتے ہیں کچھ چیزیں ان کے بیچ میں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، مشتبہ یعنی کہ بندہ کنفیوز کہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا۔ کہتے ہیں کچھ مشتبہ چیزیں کہ جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور جب بہت سے لوگ نہیں جانتے تو سرکار نے فرمایا پھر بچنا بہتر۔ جو ایسی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت و آبرو بھی بچا لی۔ کوئی الزام تو نہیں لگانا کہ حرام کا کماتا ہے، حرام کام کرتا ہے، حرام کا کھاتا ہے، کوئی کہے گا تو نہیں نا۔ اس نے دین بھی بچا لیا، اپنی عزت و آبرو بھی محفوظ کر لی مشتبہ چیزوں سے۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے تو میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں۔ سرکار نے فرمایا بہت سے لوگ ان مشتبہ چیزوں کو نہیں جانتے، بہت سے لوگ نہیں جانتے، تو ان سے بچنے میں بھلائی ہے۔ اب یہ مشتبہ چیزیں جن کا حکم واضح طور پر، جو نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہے واضح طور پر قرآن حدیث میں وہ چیز بیان نہیں کی گئی، اور جب بیان نہیں کی گئی تو پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بھئی دیکھیں کہ وہ قرآن و حدیث کے کسی مسئلے سے یہ مسئلہ فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پھر وہ مسئلہ دیکھا جاتا ہے۔ تو جو مجتہدین ہیں، جو محقق و علماء ہیں، وہ تحقیق و ریسرچ کر کے پھر اس کا حکم بیان کرتے ہیں، تو اسے حلال میں ڈالتے ہیں یا حرام میں ڈالتے ہیں، ریسرچ کر کے وہ حلال میں ڈالتے ہیں یا حرام میں ڈالتے ہیں۔ جب ڈال دیتے ہیں تو ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے۔ تو کوئی چیز نئی نہیں آئی نا، تو اب ڈائریکٹ علماء ڈائریکٹ نہیں کہہ دیتے کہ یہ حلال یا حرام، وہ کہتے ہیں رک جاؤ ابھی ریسرچ کرتے ہیں۔ پھر وہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت ہے کیا، پھر حقیقت جانتے ہیں تو پھر حکم بیان کرتے ہیں کہ ابھی یہ حرام ہے۔ پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، وہ حرام چلتی ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، کچھ سال گزرتے ہیں، پھر علماء کہتے ہیں اب یہ حلال ہے۔ تو لوگوں کو کیا ہوتا ہے، اب تک حرام 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 کر رہے تھے، اب دیکھو خود حلال کہہ رہے ہیں، اب خود حلال کہہ رہے ہیں۔ اس کا ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ مثال کہ علماء یعنی حضور نے فرمایا کہ تصویر بنوانا حرام، تصویر، ٹھیک ہے، تو علماء پہلے سے کہتے آئے کہ بھئی یہ تصویر بنانا حرام، جاندار کی تصویر آپ یعنی کہ درخت کی بناؤ، بلڈنگ کی بناؤ، عمارت کی بناؤ، ہے نا، سینری کی بناؤ، منظروں کی بناؤ، ٹھیک ہے کوئی جائز ہے، لیکن جاندار چیز چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، جاندار کی تصویر بنانا حرام، یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا۔ تو پہلے فوٹوگرافی حرام تھی، یعنی پہلے فوٹو کیسے بنتے تھے، ہاتھ سے، تو حرام تھا کہ بھئی حرام ہے، یا تو مورتی کی شکل ہوتی یا کاغذ پر بنایا ہوتا، تو دونوں حرام تھا۔ پھر اس کے بعد آگے مسئلہ یعنی آگے بڑھا تو کیمرے آ گئے، تو کیمرے سے بھی یعنی کہ فوٹو پاڑتے تھے تو پھر اس میں ایک وہ فلم بنتی تھی، پھر اس کو کاغذ پر وہ دھو کر کاغذ پر لاتے تھے، یہ بھی حرام کا حرام ہی رہا۔ بس یہ کہ پھر ضرورت پیش آئی کہ پاسپورٹ کے لیے، آئی ڈی کارڈ کے لیے، پروف کے لیے ہم کو گورنمنٹ کے لیے کھنچوانی پڑتی ہے، تو اجازت دی کہ ضروری کام ہے نا، تو ان کے لیے اجازت کہ جس کے بغیر کام نہیں چلتا، ورنہ اجازت نہیں، حرام 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 چلتا رہا۔ پھر زمانہ آگے بڑھا نا، تو پھر
اب پھر نکلا موبائل، یعنی پھر ویڈیو آیا، ویڈیوگرافی آئی. تو ویڈیوگرافی میں بھی کیا ہوتا تھا، وہ ایک کیسٹ آتی تھی، ایک فلم بنتی تھی، اتنی بڑی سی ریل بنتی تھی جس میں ایک یعنی کہ فوٹو تصویروں کی ایک ریل ہوتی، اسے ایک خاص اسپیڈ کے ساتھ چلاتے تو وہ ساری تصویریں چلتی پھرتی نظر آتی، بولتی، آواز سائیڈ سے لگا دیتے، وہ بولتی بھی نظر آتی، چلتی پھرتی بھی نظر آتی. تب بھی حرام کہ حرام ہے، حرام تصویر ہے، حرام ہے. زمانہ اور آگے بڑھا، جب اور آگے بڑھا، ابھی تک حرام چل رہا ہے بے، تصویر بنانا حرام ہے. جب زمانہ آگے بڑھا، اب پھر موبائل آئے جن میں تصویریں کھینچی جانے لگی. ہمارے بچپن میں موبائل آئے ہیں، اس سے پہلے موبائل نہیں تھے. ہاں، تو یہ موبائل آئے اور اب ان میں کیمرے آ گئے اور تصویر کھینچی جانے لگی. تو پھر علماء نے تحقیق اور ریسرچ کی نا، پھر کہا کہ جب تک یہ تصویر موبائل کے اندر ہے تب تک تو حرام نہیں، اگر پرنٹ نکالو تو حرام، پرنٹ نکالو تو حرام. لیکن پھر بھی فوٹوگرافی تو بھئی یعنی کہ فوٹو نہ یعنی کہ جائز نہیں کہ بلا ضرورت نہ پڑھیں، لیکن ویڈیو تو بعض علماء نے کہا کہ اب چونکہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچی، لوگ انٹرنیٹ کے عادی ہوئے ہیں، لوگ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں، تو اسلامی معلومات کے لیے اسلامی پروگرامات کے ویڈیوز بنانا جائز، یہ جائز کر دیا. حالانکہ اس سے پہلے سے لوگ آ گئے ہیں شادیوں کی ویڈیو بنانے پر. یہ فتویٰ آیا نا جواز کا، اسلامی پروگرام بنانا جائز، اس سے پہلے سے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، کس کے؟ شادیوں کے بنا رہے ہیں. وہ جو ویڈیو کیسٹ چلتی تھی نا تب سے لوگ بنا رہے ہیں، ہے نا. لیکن یہ کہ پھر وہ آ گئی سی ڈی، یعنی کہ جب سی ڈی آئی تو اب کہا گیا کہ سی ڈی میں بھی تصویر نہیں چھپتی، اس میں بھی ریز ہوتی ہے جو ایک یعنی کہ سیو کر لیتی ہے. آپ جب سی ڈی لگاؤ گے تو آپ کو چلتی پھرتی چیزیں نظر آئے گی. پھر بھی علماء نے کہا کہ جب اس کو پاؤس کرو گے تو پھر یہ تصویر ہو گئی اب حرام، پاؤس نہیں کرنا، چلتی چلتی جائے. لیکن پھر بعد میں تھوڑی سی اور اجازت دی کہ بھئی وہ تو تصویر نہیں ہے. اور یہ جو ہے یعنی کہ موبائل اور یعنی سی ڈی وغیرہ میں جو اسلامی پروگرام اگر آپ شوٹنگ کرتے ہیں تو جائز ہے، اسلامی پروگرام تو یہ جائز، یہ ویڈیوگرافی جائز کرا دی کہ آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہے. بعض علماء نے، آج بھی بعض علماء وہ ہیں جو حرام ہی کہتے ہیں اور وہ آج بھی ویڈیو نہیں بناتے. اور اچھی بات ہے، یہ احتیاط ہے، تو بھئی ہم تقوی کی بات ہے، نہیں بناتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. ابھی یہ آپ جتنے بیٹھے نا اتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اگر یہ نہ ہو تو آپ کے سوا کوئی اور فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ کوئی اور فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن آپ مولانا جعفر سے کبھی پوچھئے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہاں کہاں سے ان پر فون آتے ہیں. اگر 2-4 یعنی ہفتے گزرتے ہیں ایپیسوڈ اگر نہ آئے ہو تو فون آتے ہیں ان کو. کوئی راجکوٹ سے کر رہا ہے، تو کوئی وانکا نہر سے، تو کوئی بھروچ سے، تو کوئی کہاں سے. یعنی مطلب یہ کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ فون کرتے ہیں کہ بھئی آیا نہیں اب تک، بخاری شریف کا درس آیا نہیں ہے. یہاں اونا والوں کو ٹھیک ہے قدر نہیں ہے، اونا والوں کو احساس نہیں کہ یہ بہت اہم چیز ہے. لیکن جو لوگ دور، اب یہ نہیں کہ یہ اتنے محدود سے نکل کر باہر گیا نا، بھروچ میں بیٹھا بندہ بھی سن رہا ہے، احمد آباد میں بیٹھ کر بندہ سن رہا ہے، بلکہ انگلینڈ امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ بھی سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بھئی کیا چل رہا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب وہ معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. سوال جواب کی محفل ہو، چاہے درس بخاری ہو یا تقریر وغیرہ بھی ہے جمعہ وغیرہ کی، تو وہ لوگ سن رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ کہ علمی فائدہ اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. تو یہ علماء نے اب اس کو جائز کرا دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب یعنی ویڈیوگرافی کریں تو اس میں عورتیں بھی آئیں، میوزک بھی آئیں. بس شادی کی بنتی ہے نا ویڈیو تو میوزک تو ڈالتے ہی ہیں، اچھے میوزک ڈالتے ہیں. اور کچھ لوگ تو باقاعدہ پوری لسٹ دیتے ہیں کہ یہ اس موقع پر یہ گانا لگانا، اس پر یہ لگانا، اس پر یہ لگانا، اس پر یہ لگانا، باقاعدہ لسٹ بھی دیتے ہیں. پھر ان میں عورتوں کی ویڈیوگرافی. تو ویڈیو بنانے والا اگر مسلمان ہے تو اس کے لیے تو حرام ہے بنانا، ہے نا، اور اس کی کمائی بھی حرام ہے. اور غیر مسلم کو اگر آپ نے بلایا تو آپ نے اپنی عورتوں کو غیر مسلموں کے سامنے کھلا چھوڑ دیا، یہ بے غیرتی ہے. اسی آدمی کو دیوس کہا جاتا ہے کہ اپنی عورت غیر کو دکھا رہا ہے. پھر وہ دیکھیں وہ کیسی ویڈیو بنا رہے ہیں. وہ دلہن کے کمرے میں جا کر ویڈیوگرافی والا اور فوٹو والا، یہ دونوں دلہن کے کمرے میں جاتے ہیں، دلہن کو ہاتھ پکڑ کر تھوڑا سا یوں کھڑا کرتے، اس کو پکڑ کر تھوڑا یوں کرتے، تھوڑا منہ پکڑ کر یوں کر رہے ہیں. کون ہاتھ لگا رہا ہے اس کو؟ کون ہاتھ لگا رہا ہے؟ غیر آدمی ہاتھ لگا رہا ہے نا. لیکن ہمیں احساس نہیں، چونکہ ہم شادی کی خوشی میں اتنے مست ہوئے کہ شریعت ہی بھول گئے. اسی آدمی نے
اگر آپ کی وہ بیوی اگر جا رہی ہو رستے سے اور اس کو خالی ایسے ہاتھ پکڑ لیا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پکڑ لے مسئلہ نہیں، ایسا کہیں گے؟ وہاں تو آپ لڑائی جھگڑے پر اتر آئیں گے. لیکن شادی میں اجازت دے دی آپ نے، شادی میں اجازت دے دی. چلو ہاتھ نہ بھی لگائے، ہاتھ لگانا دور، دیکھ تو رہا نا، دیکھے بغیر فوٹو پاڑے گا، دیکھ تو رہا ہے. تو گویا آپ نے اپنے گھر کی عورتوں کو دوسروں کے ساتھ غیر محرموں کے سامنے کھلا رکھ دیا کہ لو دیکھو ہمارے گھر کی عورتیں یہ ہیں. یہ تو رہا نا، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو میں یہ کہنا یہ چاہتا کہ وہ تو اب بھی حرام ہے، فلمیں دیکھنا تو اب بھی حرام ہے. ہر وہ چیز کے جس میں میوزک ہوگا، آج بھی جس میں میوزک ہو یا عورتیں ہوں وہ دیکھنا حرام ہے، اس کی شوٹنگ حرام ہے. لیکن یہ دینی بات ہے، علماء نے اجازت دی کہ اب اس کی ضرورت ہے تو جائز کر دیا. اب آپ تانا مارو یہ پہلے تو حرام کرتے تھے اب جائز کر دیا، نہیں ایسا نہیں ہے. وہ ریسرچ آگے بڑھی ہے، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا ہے ریسرچ بڑھی، اور پھر یعنی چیزوں میں تبدیلی آئی ہے، چیزوں میں تبدیلی آئی. اب یہ وہی چیز نہیں ہے جو پہلے کے زمانے میں تھی. اب وہ ریل نہیں بنتی جس میں فوٹو چھپتے ہوں، اب تو ڈائریکٹ اپلوڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ابھی آج کل بیٹ کوائن کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ بیٹ کوائن وہ کون سا کوائن، اور یعنی کرنسی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، تو علماء نے حرام قرار دیا کہ وہ حرام ہے. ایک تو یہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ گورنمنٹ میں ابھی یعنی کہ پاس نہیں، تو ہمارے ملک میں وہ یعنی لیگل نہیں ہے، اللیگل ہے. دوسری بات یہ کہ مال تو وہ ہوتا ہے، کرنسی وہ ہوتی ہے جو فزیکل ہو، ایسے ہو فزیکل حصی طور پر ہو، وہ مال ہے. وہ تو حصی نہیں، وہ تو کمپیوٹر میں سیو ہے، تو وہ کرنسی نہیں ہے. اس کے بدلے میں بھی کوئی چیز نہیں ہے. جس دن آپ اس کا پاسورڈ بھولے یا جس دن وہ کریش ہوئی، بندہ آسمان سے زمین پر گرے گا. لوگوں نے کروڑوں گمائے ہیں، آپ کبھی دیکھیں ہے نا، تو ایسا ہوا ہے. لیکن لوگ بہانے بناتے رہتے ہیں، لوگ بہانے بناتے ہیں. ارے کیا بات کرتے ہیں، میں نے بہت کمایا. ارے ٹھیک ہے، تو کمایا تو جائز تھوڑی ہے، کمایا تو جائز تھوڑی ہے. ہاں یہ جائز نہیں ہے. مال کی تعریف، مال جسے شریعت میں مال کہتے ہیں وہ مال نہیں ہے، وہ مال نہیں ہے. تو بہرحال اسی طرح سے بہت سی چیزیں، تو ہمیں شبہات سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں شبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء جب تحقیق کر لیتے ہیں پھر اس پر ہمیں عمل کرنے کی اجازت ہے، اور علماء کو ایسے تانے نہ ماریں کہ پہلے تو حرام اب جائز نہیں. انہوں نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی، وہ چیز بدلی، تب جا کر اسے جائز کرا دیا. اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمیں اسے جائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.